بہت ساری شادیاں تو نہیں کرنی چاہیے. ہمارے یہاں پہ حالت یہ ہے کہ لڑکیاں جاب کر رہی ہوتی ہیں، کما رہی ہیں، اپنے گھر میں خوش ہیں، لیکن پریشر ہے کہ شادی کریں. شادی کی اور پہلے سے بھی برے حالات میں چلی گئی. اب ادھر سے وہ خاوند ہے، اگر بچہ ہو گیا تو اور زیادہ برے حال میں. اس کے ساتھ ایک لڑائی بھی چل رہی ہے، وہ جاب بھی متاثر ہو رہی ہے باقی. تو پھر وہ اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور چلاتے چلے جاتے ہیں. آپ نے یہ کہا، میں جو ارلی اس میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر یہ ساری احتیاط کرنے اور شادی کرنے کے بعد کچھ چیزیں ہیں وہ شادی کے بعد ہی کھلتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں، آپ جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی احتیاط کر لیں، آپ کو وہ شادی کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. ویسٹ کی میں مثال اکثر دیتا ہوں. 10 سال وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بن کے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، پھر لیو ان بھی کرتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، پھر بچے بھی پیدا کر لیتے ہیں. تو یہاں تک کمپیٹیبل ہونے کے باوجود دا مومنٹ ان میں سے کچھ، سب نہیں لیکن جب وہ شادی کا ایک کانٹریکٹ سائن کر لیتے ہیں، جب ان کو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ بھئی اب یہ نہیں جانے والا، میں نہیں جانا، ہمیں کانٹریکٹ میں، تو ان کی جو بالکل پیور نیچر بعض دفعہ ایسی سامنے آتی ہے کہ اس میں کوئی ایک ایسی عادت ہوتی ہے کہ دوسرا کہتا ہے نہیں، یہ تو میں نے اس میں دیکھی نہیں تھی، یا میرے لیے اس عادت کے ساتھ یا اس چیز کے ساتھ گزارا کرنا مشکل ہے، اور تب ان کی طلاق ہو جاتی ہے. تو مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں شادی کے بعد ہی کھلتی ہیں. شادی سے پہلے ہمارے یہاں تو جس طرح ہے اس میں تو پریٹینشن بہت زیادہ ہے، پریٹینڈنگ بہت زیادہ ہے، پریٹینڈ کرتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا اچھا ثابت کرتے ہیں، دونوں طرف سے ایک دوسرے کی بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن جیسے جیسے شادی کمپلیٹ ہوتی ہے، رخصتی ہو جاتی ہے، کچھ دن گزرتے ہیں، تو دونوں طرف سے اصلیت سامنے آنے لگتی ہے. اب وہ جو بھی ہے، اگر اچھی اصلیت ہے تو وہ چل رہی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ مصنوعی عزت کر رہے تھے تو وہ اپنے اس خول سے باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کو اشارے ملنا شروع ہوتے ہیں. اس میں سے کچھ اشارے ایسے ہیں جس میں نے ابھی تفصیل سے بات نہیں کی، لیکن آج بھی میں نے جو کہا، اگر پہلے ماہ میں آپ کو ڈینجرس اشارے ملتے ہیں، بہت خطرناک اشارے ملتے ہیں، آپ نے دیکھا اس پوسٹ پہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں، کم برداشت کرنا چاہیے. اور میں نے اسی لیے یہ سوال رکھا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھیں گے کہ چونکہ میں تو عورتوں کے بالکل خلاف بات کرتا ہوں شاید، تو میں کہوں گا کہ نہیں بیوی تم تو برداشت کرو، جا کے شوہر کے جوتے کھاتی رہو. میں ایسا بالکل نہیں، میں بالکل اس کے اپوزٹ تیسرے اور چوتھے پوائنٹ کے حق میں ہوں. ٹھیک ہے، ابھی میں نے اس میں تفصیل سے لکھنا ہے. میں اس کے حق میں ہوں کہ اگر آپ کو شادی کے پہلے 10 دن میں، 15 دن میں اگر آپ کو یہ پرابلمس سامنے آ جاتی ہیں، تو یہ علامات ہیں اس چیز کی کہ یہ کیس ٹھیک نہیں ہونے والا. لیکن یہ بتانے والا آپ اس کو پتہ ہونا چاہیے. وہ میرج کاؤنسلنگ میں بھی کچھ بات شروع ہو گئی ہے پاکستان میں بھی، جب ہم بات کرتے ہیں وہ بعد میں ہو جائے گی کہ آپ کا ایک میرج کاؤنسلر جو ہے اس کو کس کس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے. لیکن معاشرے میں، کسی بھی معاشرے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں ناقابل برداشت اور کچھ شخصیات ناقابل، اگر آپ کو نفسیات کا اندازہ ہو تو کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں اس میں پھر آپ کو وہ اشارے مل جاتے ہیں کہ یہ بالکل آج بھی برا ہے اور 10 سال بعد بھی برا ہو. اور آپ اکثر طلاقوں میں جو 10 سال کے بعد طلاق ہوتی ہیں، کبھی آپ ان سے انٹرویو کر کے دیکھیں، وہ پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنے سال کیوں ضائع کیے. ٹھیک ہے نا. ہاں، جب مہینہ پہلے مہینے میں وہ والے نہیں ہے، دوسرے مہینے، تیسرے مہینے، چوتھے مہینے میں یا 6 مہینے کے بعد کچھ اور اختلافات، یعنی دونوں طرف سے برداشت کرتے ہوئے کچھ اختلافات سامنے آتے ہیں، تو اس وقت چونکہ 6 ماہ کا ایک ڈیٹا بن چکا تھا، تو آپ اس کو دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ کہاں کہاں میری ریسپیکٹ کی گئی ہے، کہاں کہاں مجھے مارجن دیا گیا ہے. تو اس کی بنیاد پہ ہم آگے بھی فیصلہ کر لیں کہ یار اور کتنا چلانا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ٹائم لائن پہ کتنی ہے، پہلے ایکسپیکٹیشن کیا تھی، اور کتنی شدت کی نیگیٹیوٹی آپ کے سامنے آئی اور کتنی جلد سامنے آئی. تو اس میں ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے، شدت بڑی امپورٹنٹ. یہ سارے فیکٹرز جو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. دوسری انٹرسٹنگ بات میں اس میں مینشن کر دوں، پوسٹ میں جو میجورٹی نے کہا ہے کہ برداشت کریں برداشت کریں، یہ وہ بات ہے جو میں کہتا ہوں بلائنڈ گولی دینے والی. کہ آپ نے بلائنڈلی ایک دوائی لی کہ برداشت والی دوائی، تو اب ہر ایک کو آپ برداشت والی دوائی دے رہے ہیں. بعض جگہ میں برداشت والی گولی دینا غلط ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے اس کو پھنسا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے ایک عزیز تھے، ان کی ڈیورس جو ہے بڑی جلدی ہوئی، اور
میں نے ان کو بالکل مشورہ بھی دیا اس پہ کہ نہیں آپ جتنی جلدی اس میں کر لی. اس میں یہ ہوا کہ وہ خاتون نے پہلے شادی کی رخصتی کے پہلے 15 دن میں اپنے سسرال پہ الزامات لگائے، اپنے خاوند کو گالیاں دی، اپنے خاوند پہ الزامات لگائے، اپنے خاوند کے کریکٹر پہ الزامات لگائے، اور جو انیشیل انویسٹیگیشن میں ہی یعنی وہ بڑے بےہودہ اور عجیب سے لگ رہے تھے. یہ میں ایسی خطرناک علامتیں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کرنے کے بعد جب وہ کاؤنسلنگ کے لیے وہ آئے تو ان سے میں نے ایک ہی کوشچن کیا کہ مجھے یہ بتائیں اگر آپ اس وقت اس شہر میں نکل جائیں آپ کو ایسی لڑکیاں ضرور ملیں گی جنہوں نے شادی کے پہلے سال میں گالم گلوچ پہ آ گئی لیکن باقی 3 سٹیپس استعمال نہیں کیے. ہاں خودکشی کی دھمکی بھی دی پہلے ہی 15 دن. ایسی لڑکیاں ضرور ملیں گی جنہوں نے خودکشی کی دھمکی دی ہو لیکن باقی ساری چیزیں نہ کی. ایسی بیویاں بھی ہوں گی جنہوں نے اپنے سسرال والوں کی شکایت کی ہو لیکن خاوند یا باقی چیزوں پہ اطمینان کا اظہار کیا. یعنی کوئی ایک بات 2 باتیں تو موجود ہو سکتی ہیں، چاروں کی چاروں باتیں اور پہلے 15 دن میں یہ ایک ایسا ایکسٹریم کیس بن جاتا ہے کہ پھر اس کی مثال نہیں ملتی. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ پہلے ماہ میں دوسرے ماہ میں اگر ایکسٹریم علامات نظر آتی ہیں تو پھر اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں، چاہے آپ کا کتنا نقصان ہو چکا ہو یا کتنا خرچ ہو چکا ہو، پھر آپ اپنا وقت بچا لیں گے، زندگی بچا لیں گے.